بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر ایک مندر تھا جو اجمیر شریف کا سب سے بڑا مندر تھا، جو صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے پاس ایک تالاب تھا، اس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات بھر میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ آس پاس کئی دیہات ان مندر کے نام تھے، یعنی اس دیہات کی آمدنی اس مندر پر خرچ ہوتے تھے۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والے کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مندر میں تشریف لے جاتے ہیں اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اذان دینے کو کہا۔ کفر اور شرک کے گڑھ اجمیر شریف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر اسلام سے لا علم تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر حیران ہو گئے اور وہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ بھگوان تو اندر ہے، آخر یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ اتنا سنتے ہی خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اتنی جگہ خالی پڑی ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ سپاہی پھر بھی نہیں مانے اور یہی کہتے رہے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس جگہ کو خالی کر دو۔ آخر ان سپاہیوں نے بہت ہی بدتمیزی سے کہا، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھتے ہیں، اس جگہ کو خالی کر دو، یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھتے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہاں پر اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کو لے جانے کا وقت آ گیا، چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آخر آج کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر تب انہیں یہ بات یاد آئی کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا۔ راجا نے خواجہ صاحب سے کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان جانور کو باندھ کر کے رکھے ہو،
یہ بیچارے بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے تم اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ ان اونٹوں سے کہہ دو جس کے حکم سے بیٹھے ہو اسی کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا گیا تو وہ اونٹ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، غیر مسلموں کے دل میں ان مسافروں کے لیے دلچسپی بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب سے ہاتھ منہ دھو کر کے ناپاک کرتے ہیں، یعنی کہ گندا کرتے ہیں، اور تو ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ محض پتھر کی ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، تم لوگ ہمارے پوتر تالاب میں ہاتھ ڈال کر کے ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو دنیا یہاں پر آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ وہ کہنے لگیں، وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو گندا کیا، ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ قطب الدین، شاید یہ لوگ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ تو بھر لیتے ہیں، تو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہیں چھونا چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مشکیزہ اوپر کھینچا، وہ مشکیزہ جب پانی سے باہر آیا تو انا ساگر کا سارا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں نہا کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم ان گناہوں کا بوجھ کدھر لے کر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے جوڑ سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ ان صورتحال سے بہت پریشان تھا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا تو کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے، اجمیر کی رونق تو تھی، انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگاتے تھے۔ تو بادشاہ کے وزیر بادشاہ سے کہنے لگے، انا ساگر کا خشک ہو جانا ہمارے دھرم کے پرچار پرسار کو بہت بڑا دھکا لگے گا اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے بات کی جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے، اس فقیر کو چاہیے کیا؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزوں کی ہوگی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورت بچے جا کر کے اس فقیر کو خوشامد کریں کہ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دلاؤ، ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ کام زیادہ آسان تھا، یعنی پانی میں ڈبکی لگانا سب سے آسان کام تھا جس سے ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام لوگ خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئیں اور بولیں، خواجہ صاحب
تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ تالاب میں واپس ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کنارے تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا تھا۔ ہندو قوم اپنی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں۔ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے پر ہندو پنڈت اور عام ہندو میں غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ فقیر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو ہماری مورتیوں کو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت کو بلایا اور اسے خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر شریف سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ پنڈت اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علم اور قابلیت کا دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو اچھی خبر سنائے گا۔ وہ پنڈت خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب پنڈت حد سے بڑھ کر کے شور مچانا شروع کر دیا تو خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر کے کہا، اے پنڈت، تو شور مچا رہا ہے، میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ پنڈت قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، خواجہ، جس دھرم کو تم مانتے ہو اسی دھرم میں مجھے شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ یعنی بحث تکرار دیکھنے آئے ہوئے تھے، دیکھتے ہی رہ گئے اور حیران اور پریشان تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جو خریدنے آیا تھا وہی بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہی ہار چکا ہے۔ پنڈت خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں سے مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ وہ جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اور خواجہ غریب نواز کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔